अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी इंशाअल्लाह गुजार रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहुल अलियुल अज़ीम इन कलिमात के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो आप नहीं जानते और आप ये भी नहीं जानते कि ये कलिमात किस तरह से आपके ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, कैसे बरक़ात के दरवाजे खोल सकता है। इसके अलावा आपकी दुआएं कबूल करवाने में भी इन कलिमात का कितना बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि ये कलिमात ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहुल अलियुल अज़ीम, ये कलिमात जब आप पढ़ते हैं तो आप इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि आप अल्लाह से उसकी मदद तलब कर रहे हैं। आपको अल्लाह की मदद चाहिए अपने हर काम के लिए। और जब आप इन कलिमात को अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं तो आप इस बात की भी गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के ऊपर अपना पूरा तवक्कल रखते हैं, पूरा यकीन रखते हैं। इवन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात साफ वाज़ह फरमाई कि जो इंसान अल्लाह ताला की मदद तलब करता है, अल्लाह ताला की मदद चाहता है, उससे तलब करता है कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो अल्लाह ताला हर काम में, उसकी ज़िंदगी के हर मामले में उसकी मदद फरमाता है। आप ये कह सकते हैं कि एक शील्ड होती है, एक प्रोटेक्शन शील्ड है जिसमें अल्लाह ताला उस इंसान को ले लेता है। और इन कलिमात के मीनिंग्स में ही ये है, मतलब में ही ये है कि अल्लाह के सिवा कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह के सिवा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता और अल्लाह के सिवा कोई आपका हामी मददगार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि इस बात पर यकीन भी कि मेरी जो कंडीशन है वो बदल नहीं सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। यानी मैं अगर किसी तकलीफ़ में हूँ, किसी मुश्किल में हूँ, तो तब तक मैं उस तकलीफ़ और मुश्किल से नहीं निकल सकता जब तक अल्लाह मुझे उस मुश्किल से निकाल नहीं लेता। और इसका एक दूसरा मतलब ये भी बनता है कि तब तक आप गुनाहों से नहीं बच सकते जब तक अल्लाह उज़्ज़ व जल ना चाहे कि आप गुनाहों से बचें। जब आप इन कलिमात को पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की भी हदायत मांगते हैं। आप अल्लाह से वो प्रोटेक्शन मांगते हैं कि ए अल्लाह मुझे प्रोटेक्ट कर, गुनाहों से प्रोटेक्ट कर, बुरे हालात से प्रोटेक्ट कर, मुश्किलात से प्रोटेक्ट कर। और अब इन कलिमात की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये कलिमात अल्लाह ताला के उस थ्रोन पर लिखे गए हैं, उस कुर्सी पर लिखे हुए हैं जहाँ पे अल्लाह उज़्ज़ व जल तशरीफ़ फरमा है। क्या आप जानते हैं कि अर्श पे इन अल्फाज को लिखा गया है? एक हदीस में कहा गया है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 7 काम करने की तलकीन की, ताकीद की। सबसे पहला काम ये कि तुम मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, और कहा कि हमेशा से अपने नीचे लोगों को देखो, उन्हें देखो जो तुमसे लेस फॉर्चुनेट हैं, वो लोग जिनको कम मिला हुआ है और वो कम में गुजारा कर रहे हैं, ना कि उन लोगों की तरफ देखो जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़्यादा अता किया है और तुम उनसे अपना कंपैरिजन करो। फिर कहा कि अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, चाहे वो तुमसे दूर भागें, चाहे वो तुमसे बुरा सलूक करें, फिर भी तुम उनसे अच्छा सलूक रखो। किसकी खातिर? अल्लाह ताला के लिए। और अगर तुम इतनी इस्तात रखते हो कि तुम उनकी मदद कर सको, यानी तुम्हारे रिश्तेदार अगर गरीब हैं तो तुम उनकी मदद करो, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करो। और फिर फरमाया कि मदद सिर्फ अल्लाह से तलब करो। यहाँ तक कि अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ चाहिए, तुम्हें कुछ भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो तुम सिर्फ अल्लाह से मांगो, इंसानों के आगे हाथ मत फैलाओ। और फरमाया कि हमेशा सच बोलो, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, तुमने हमेशा सच बोलना है, क्योंकि झूठ इंसान को डायरेक्टली जहन्नुम की तरफ ले जाता है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद भी की कि तुमने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना, किसी जालिम हुक्मरान से भी नहीं डरना, किसी जालिम इंसान से, चरिंद परिंद से, किसी से नहीं डरना। सिर्फ किस ज़ात से डरना है? अल्लाह ताला से डरना है, क्योंकि अल्लाह ही चाहे तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, और अगर अल्लाह चाहे कि कोई तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके तो कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। और इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को जिस चीज़ की ताकीद की, जिस चीज़ का हुक्म दिया, वो ये था कि तुमने अबंडेंटली, यानी कसरत से ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहुल अलियुल अज़ीम पढ़ना है, इसका विर्द करना है, कसरत से इसे पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि ये अल्फाज अर्श पे लिखे गए हैं और अर्श से ज़मीन पर अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। इसलिए इन अल्फाज को पढ़ा करो, इनका कसरत से विर्द किया करो, इन्हें जितना तुम आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ा करो। ये अल्फाज अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हम इंसानों के लिए भेजा है। और जानते हैं
کہ یہ کلمات آپ کو طاقت دیتے ہیں، آپ کو پاور پرووائڈ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ فائنینشلی بھی، یعنی آپ کے مال اور آپ کے رزق میں برکت کریں گے، بڑھائیں گے اس سے آپ کو پاور ملے گی، طاقت ملے گی۔ دوسرا، آپ کے ایمان میں اضافہ کریں گے، یعنی آپ کو اسپریچولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاورفل بنائیں گے، طاقتور بنائیں گے۔ اور ان الفاظ کا آپ کی زندگی پہ ایک بہت مارولس، بہت ہی امیزنگ قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایفیکٹ ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ ان الفاظ کا ورد کرتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کئی ذرائع سے، کئی اسباب ایسے پیدا کرے گا جن سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو اگین جیسا میں نے کہا کہ اسپریچولی طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے ان مشکلات سے جو کہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ایک اور بہت بڑی برکت اور بہت بڑا فائدہ ان کلمات سے جو آپ کو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ کلمات آپ کو حسد سے، آپ کو نظر بد سے، ایول آئی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ چیز معلوم نہ ہو۔ کئی بار میں نے اپنے انسٹاگرام پہ جو میسیجز آتے ہیں اس میں جو لوگ حسد کے بارے میں بات کرتے ہیں، جادو کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اثرات ہیں، تو اکثر میں انہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ہی پڑھنے کے لیے کہتی ہوں کہ کثرت سے اس کا ورد کیا کریں۔ ساتھ میں آیت الکرسی کا بتاتی ہوں کہ اس کا دم والا پانی پیا کریں 7 مرتبہ پڑھ کر۔ ان الفاظ کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر برکت ہے، فضیلت ہے کہ یہ آپ کو شیطانی کاموں سے بھی دور رکھے گی، شیطانی عمل سے بھی دور رکھے گی۔ یعنی کوئی اگر انسان آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو نظر بد جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، نیگیٹو وائبز آپ کے ارد کریٹ کر رہا ہے، تو یہ الفاظ آپ کو اس سے بھی دور رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کئی بار کچھ معاملات جو ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، خراب اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو آس پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسلسل ہمیں نیگیٹو وائبس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مسلسل ہمیں نظر بد جو ہے نا وہ اس سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، بری نظر سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سب معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے ایک پلاننگ کی ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے ہمارا کوئی کام جو ہے وہ سیدھا چلتا چلتا خراب ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ایک بزنس ہے وہ ایک دم سے بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے، ایک دم سے ڈاؤن فال آ جاتا ہے۔ آپ کی جاب بہت اچھی لگی ہوتی ہے، ایک دم سے کسی وجہ سے آپ کی وہ جاب چلی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے خاص طور پہ صحت کے معاملے میں اگر ہم بات کریں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری صحت بہت اچھی ہوتی ہے، ہماری ہیلتھ ٹھیک ہوتی ہے، اور ایک دم سے ہم کسی بہت بڑے جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں ان میں پھنس جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب معاملات کے پیچھے موسٹ آف دا ٹائمز، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیشہ، بٹ موسٹ آف دا ٹائمز نظر بد کا، ایول آئی کا، حسد کا اثر ہوتا ہے، جو کہ ہمارے آس پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے ہی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں وہ نیگیٹو وائبس، جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ انسان جو ہمارے چہرے پر ہم سے مسکرا کر بات کر رہا ہے، اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، دراصل وہ دل میں ہمارے لیے کتنے برے جذبات رکھتا ہے، اور وہ ہم سے کس قدر حسد کرتا ہے، اور وہ ہمیں نیگیٹو انرجیز پرووائڈ کر کے ہماری زندگی کے معاملات کو کس حد تک بگاڑ رہا ہے۔ تو یہ الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ الفاظ آپ کو اس حسد سے، ان نیگیٹو وائبس سے، نیگیٹو انرجیز سے، ان بری طاقتوں سے، شیطانی اعمال سے دور رکھیں گے انشاءاللہ، اگر آپ ان کا ورد کرتے ہیں، کھلا ورد کرتے ہیں۔ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد پڑھیے، تہجد میں پڑھیے، نماز فجر کے بعد پڑھیے، دن میں چلتے پھرتے، جس طرح بھی آپ پڑھ سکیں، وضو میں پڑھیے، بغیر وضو کے پڑھیے۔ سب کچھ، ہر طرح کی شرائط جو ہے نا وہ اس میں نہیں آتی کہ آپ کو لازمی جو ہے وضو کرنا ہے، آپ پیریڈز میں نہیں پڑھ سکتے، وہ کوئی ایسی شرط اس پہ لاگو نہیں ہوتی، جتنا چاہیں پڑھیں، کھلے دل کے ساتھ پڑھیں۔ ایسے لوگ جو آپ کو فزیکلی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اپنی موجودگی سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے گھر میں رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فزیکلی، مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں اپنے الفاظ سے۔ تو ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی، محفوظ رہنے کے لیے بھی ان الفاظ کا کثرت سے استعمال کریں۔ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ان الفاظ سے ریلیٹڈ ہے وہ بتانے لگی ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ جب آپ گھر کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، گھر سے کسی کام کے لیے نکلنے لگتے ہیں، یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے، جب آپ لوگ گھر سے نکلتے ہیں کسی کام سے بھی ریلیٹڈ، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر 2 طرح کے جو طاقتیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ ایک شیطان کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک
ایک اچھے فرشتے کی طاقت ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے. یہ دو چیزیں آپ کے گھر کے باہر موجود ہوتی ہیں ہر وقت. ایک شیطان ہوتا ہے اور دوسرا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہ اچھا فرشتہ ہے، اچھی نیت رکھتا ہے. جب آپ گھر کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو گھر کی دہلیز پر نکلنے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر ضرور پھونکا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو اچھا فرشتہ ہے وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، پلس وہ آپ پر سلامتی بھیج کر آپ کو اس گھر سے نکلنے دے گا. جب آپ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں گے وہ فرشتہ آپ کے گھر کی پیچھے سے حفاظت بھی کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ پر سلامتی بھی بھیجے گا کہ اے اللہ یہ جو شخص گھر چھوڑ کر گیا ہے، گھر سے گیا ہے، اس کی حفاظت فرما. باہر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کسی بھی قسم کی ناگہانی آفت سے یہ الفاظ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. اور اب ایک بہت خوبصورت بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بھی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اور وہ انسان جو ان کلمات کا ورد کرتا ہوگا انشاءاللہ وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.